आबू इश्क बाय हुरैन फातिमा लिस्ट नंबर 4। पिछले कुछ दिनों में हुदा, मुआविया और अरीबा के दरमियान अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो चुकी थी। रिमशा भी इन कुछ दिनों में बिल्कुल चुपचाप थी, कोई भी रद्द अमल शो नहीं कर रही है। इन तीनों को लगा था वो इनसे बदला लेगी, लेकिन उसकी तरफ से कोई रद्द अमल ना होता देख ये समझकर खुश हो गई कि वो इन तीनों से डर गई है। इसलिए वो आज तीनों बाहर आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम खाने के लिए जा रहे थे। यज़दान भी उनके साथ ही था, जिसे उसके ट्विन जबरदस्ती अपने साथ खींच लाए थे। अब वो भी ताया हुआ उनके साथ चल रहा था और खा जाने वाली नजरों से अरीबा को घूर रहा था। अरीबा भी उसे देखकर तरह तरह के फेस एक्सप्रेशंस पास कर रही थी। ओह अल्लाह, और कितनी दूर है, मैं तो थक गई। खुदा थकते हुए वही जमीन पर बैठ कर बोली। उसके पीछे पीछे अरीबा और मुआविया भी आल्टी पाल्टी मार कर वही सड़क पर बैठ गई, जैसे इन तीनों के लिए आइसक्रीम खुद वहीं चल कर आएगी। तुम्हारी इस कार चोरने की वजह से ही पैदल आना पड़ रहा है, वरना मैंने तो कहा था कार में चलती है। वो खा जाने वाली नजरों से अरीबा की तरफ देखते हुए बोला, आपके इस घटिया झूठे डायलॉग की वजह से ही मैं आपकी कार में नहीं आई। क्या पता आप फिर मुझ पर झूठा कार चोरी का इल्जाम लगा देते, क्योंकि आज यज़दान ने ऑफिस नहीं जाना था और मुआविया हुदा को भी आज ऑफ था। तो हुदा और मुआविया ने मिलकर प्लान बनाया था, क्यों ना आज बाहर कहीं घूमने फिरने जाया जाए। वो अपने प्लान के बारे में अरीबा को भी इन्फॉर्म कर चुके थे, जिसने साथ चलने के लिए बहुत मना किया था, लेकिन इन दोनों ने भी उसे मना कर ही दम लिया था। यज़दान को मनाना जरा मुश्किल नहीं था। खुदा के एक नकली आंसू निकलने की देर होती और यज़दान फौरन से मान जाता। अब भी उसने ऐसा ही किया था। अरीबा को पिक इन तीनों ने ही करना था, जो रेडी होकर खड़ी थी। खुदा ने कार का दरवाजा खोलकर उसे साथ बैठने को बोला तो उसने इनकार कर दिया। यज़दान के साथ उसकी कार में नहीं जाएगी। क्या पता लुट देने के बाद कहे जबरदस्ती मेरी कार में घुस गई, यार कार चोरी करने के इरादे से मेरी कार में बैठ गई और मुझ पर कार चोरी का टेक लगा दे। वैसे भी वो कंजूस छोटे दिल के लोगों से लिफ्ट नहीं लेती। क्या पता गिफ्ट के नाम पर इन्हें दौरा ही न पड़ जाए। इसलिए हुदा और मुआविया ने तय किया वो सब लोग पैदल ही जाएंगे आइसक्रीम पार्लर तक। अरीबा ने इसकी हाँ में हाँ मिलाई थी। यज़दान ने भी इसे इनकार नहीं कर पाया था। वो भी कहाँ उधार रखने वाली थी, फौरन से जवाब दिया, ये जो कैंची की तरह तुम्हारी हर वक्त इतनी लंबी जुबान चलती है, इसके ऊपर ही बैठकर चली जाओ। वो भी यज़दान था, कहाँ किसी का हिसाब रखने वाला था। यज़दान की बात पर जहाँ अरीबा का मुंह पूरे का पूरा खुला था, वहीं हुदा और मुआविया ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी दबाई थी। मेरी कैंची की तरह जुबान चलती है तो आपकी भी कुल्हाड़ी की तरह चलती है। हर वक्त इसी ताक में रहते हैं कोई इसके नीचे आए और आप काट डालें। सही कहा तुमने, इस वक्त तो मेरा तुम्हें ही काटने को दिल कर रहा है। यज़दान ने अपने इर्द गिर्द लोगों को मुस्कुराते हुए इन तीनों की तरफ देखते कहा, अल्लाह करे आपकी कुल्हाड़ी मतलब जुबान को ही जंग लग जाए। फौरन से बद्दुआ दी गई। सेम हियर, यज़दान ने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया। हाउ रोमांटिक कपल, कितना प्यारा लड़ते हैं। खुदा ने मुआविया के कान में सरगोशी की। अल्लाह जोड़ी के साथ साथ इनकी लड़ाई को भी सलामत रखे। मुआविया ने ऊपर आसमान की तरफ देखकर दुआ की, जिसके पीछे खुदा ने फौरन से आमीन कहा। कितने प्यारे फकीर हैं। बाइक पर जाते कपल ने उनके पास बाइक रोककर इन तीनों की गोद में 10 रुपए का नोट रखते हुए कहा और दोबारा से बाइक स्टार्ट करके आगे बढ़ गए। क्या मतलब था इनका, हम फकीर? कहाँ से फकीर नजर आते हैं हम इनको? अंधे ना हो तो अल्लाह करे इनकी बाइक ही पंक्चर हो जाए। अरीबा जो यज़दान की वजह से पहले ही भरी पड़ी थी, उसकी चेहरे पर सजी मुस्कुराहट देखकर तब के बोली, आमीन, और अगले 10 साल तक इनका पंक्चर भी न लगे। मुआविया ने भी फौरन से अरीबा की बद्दुआ पर आमीन कह डाला, जबकि हुदा जल्दी से उठकर खड़ी हो चुकी थी। कोई इन्हें फिर से फकीर न कह डाले। फकीरों की तरह बैठोगे तो फकीर ही कहवाओगे। यज़दान ने उनके बैठने की पोजीशन पर चोट की, जिससे वो दोनों भी जल्दी उठकर खड़े हो गए। इन तीनों ने यज़दान की तरफ देखा, जो मुंह खोले दूसरी तरफ देख रहा था। इन तीनों ने भी उसकी नजरों के जाविये में देखा तो इनकी नजर उस बाइक पर पड़ी जिसे इन्होंने बद्दुआ दी थी।
بائک پر موجود لڑکا نیچے اتر کر بائک کی چیکنگ کر رہا تھا، جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا بائک خراب ہو چکی ہے۔ سچ کہا ہے، کسی نے فقیروں کی بد دعا جلدی لگتی ہے۔ یزدان نے ریبا کی طرف دیکھ کر اس کی تھوڑی دیر پہلے کی گئی بد دعا پر طنز کیا اور آگے آگے چلنے لگا۔ وہ تینوں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ کاش اس لڑکی کی زبان پر بلڈوزر چل جائے اور ہمیں سکون ہو جائے۔ یزدان آگے آگے چلتے بڑبڑایا۔ وہ جو اس کے پیچھے پیچھے ہی چل رہی تھی، اس کی بڑبڑاہٹ اس کے کانوں تک بھی پہنچی تھی۔ اللہ کی دعائیں کبھی قبول نہ کرے، وہ بھی اس کے پیچھے چلتی بولی۔ ایسے ہی لڑائی جھگڑے میں وہ لوگ آئس کریم پارلر پہنچ چکے تھے۔ سب نے اپنی اپنی پسند کا فلیور لیا تھا، جبکہ اریبا نے یزدان کو چڑھانے کی خاطر 3-4 فلیورز لیے تھے اور انہیں ایک ساتھ ہی کھانے لگی تھی، جسے یزدان نے ناگواری سے دیکھا۔ چلو معاویہ، میری اور ریبا کی آئس کریم کھاتے ہوئے ایک پکس بناؤ۔ ہدا نے آئس کریم کھاتے معاویہ پر حکم صادر کیا، جس نے بیچاری سی شکل بنا کر یزدان کی طرف دیکھا، جو لاپرواہی سے اپنے کندھے جھکا گیا تھا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو تمہیں تو شوق تھا نا گھومنے کا، چلو اب بناؤ پکس۔ بھئی میں کوئی پکس نہیں بنا رہا، میری ساری آئس کریم پگھل جائے گی، معاویہ نے جان چھڑوانے والے انداز میں کہا اور دوبارہ اسے آئس کریم کھانے میں مگن ہو گیا۔ خدا غصے سے تن فن کرتی اس کی طرف بڑھی، پہلے اپنے ہاتھ میں موجود آئس کریم اس کے سر کے ساتھ منہ پر بھی مسل ڈالی، پھر اس کے ہاتھ میں موجود آئس کریم پکڑ کر اس کے ساتھ بھی وہی کیا۔ اپنا کارنامہ سر انجام دینے کے بعد ہاتھ چاٹ کر تھوڑا دور فاصلے پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ اریبا، اس کا شوٹ کرو۔ خدا نے اریبا کو اس کی پکس بنانے کو کہا۔ اریبا نے فوراً سے بیگ سے موبائل نکالا اور طرح طرح سے معاویہ کی پکس بنا ڈالی، جس میں وہ بہت فنی لگ رہا تھا۔ چلو بھی تھوڑا مزہ ہی ہو جائے۔ چلو اریبا، اب اس کی پکس طرح طرح کی کیپشن کے ساتھ اپنے سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پوسٹ کریں۔ اس نے اپنے بیگ سے موبائل نکالنے کے ساتھ ساتھ اریبا کو بھی کہا، نہیں نہیں پلیز تم دونوں ایسا نہ کرنا، میں تم دونوں کی پکس بناتا ہوں نا، جیسے تم دونوں کہو گی ویسے ہی بناؤں گا۔ معاویہ نے جلدی سے ان کی منت کی، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا خدا نے یہ سب کرنے میں ذرا وقت نہیں لگانا تھا۔ وہ پہلے بھی اس کے ساتھ کافی دفعہ ایسا کر چکی تھی۔ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اریبا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور تم بھی اس پہاڑ کے نیچے آ جاؤ تو مزہ ہی آ جائے، بلیک میلرز نہ ہو تو۔ یزدان نے اس کے چہرے کے ساتھ ساتھ کپڑوں پر بھی پھیلی آئس کریم دیکھتے ہوئے کہا، آپ تو ویسے ہی میری خوشی ہضم نہیں ہوتی، ہر وقت چلتے ہی رہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جل جل کے کوے ہی بن جائیں، کائیں کائیں تو ویسے ہی ہر وقت کرتے رہتے ہیں، بھائی تو ایسے ہی لگے رہتے ہیں، تم چلو ہم پکس بنائیں۔ خدا اس کے بازو سے پکڑ کر وہاں سے لے گئی اور دونوں پکس بنانے کے چکر میں سڑک کے بیچوں بیچ جا کے کھڑی ہو گئی۔ معاویہ ان کی پکس بنانے لگ گیا، جبکہ یزدان بھی اپنا موبائل نکال کر اس میں مصروف ہو گیا۔ پہلے دونوں نے آئس کریم کھاتے ہوئے پکس بنائی، پھر ایک دوسرے کی ناک پر آئس کریم لگاتے ہوئے پکس بنائی۔ اب ان کا پوز کچھ یوں تھا کہ خدا آئس کریم کھا رہی تھی اور اریبا اس کے کان میں سرگوشی کر رہی تھی۔ خدا کے کان میں سرگوشی کرتے وقت اریبا کی نظر پیچھے کی جانب اٹھی، جہاں سے ایک تیز رفتار گاڑی ان کی طرف آ رہی تھی۔ اریبا نے خدا کو پیچھے کی طرف دھکیلا، جو سڑک پر جا کر گری۔ معاویہ نے فوراً سے وہ بھی پک لے ڈالی، اسے لگا یہ بھی ان کا کوئی پوز ہوگا، لیکن اریبا کی چیخ نے ان سب کو اس طرف متوجہ کیا، جہاں ایک گاڑی اریبا کو ہٹ کر کے جا چکی تھی اور وہ سڑک پر خون میں لت پت پڑی ہوئی تھی۔ خدا نے خوف زدہ ہوتے ہوئے سر اپنے گھٹنوں میں دے ڈالا۔ معاویہ جلدی سے بھاگ کر خدا کے پاس گیا، جبکہ یزدان نے جلدی سے آگے بڑھ کر اریبا کو اپنی باہوں میں بھرا۔ ایک گاڑی روک کر اس میں اریبا کو لٹا کر وہ جلدی سے خدا کے پاس آیا۔ تسلی کر لینے کے بعد کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ ان تینوں کو بھی ساتھ لے کر جلدی سے ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ بھائی یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں ہی اریبا کو لے کر سڑک کے بیچوں بیچ گئی اور اب بھی اس نے مجھے بچانے کے چکر میں چوٹ کھا لی۔ خدا اریبا کے ماتھے سے نکلتی چوٹ کی لکیر دیکھ کر خوفزدہ سی ہو کر بولی، کچھ نہیں ہوگا اریبا کو بچا، تم ٹینشن نہ لو اور رونا بند کرو، ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں نا، یزدان نے اسے تسلی دی۔ معاویہ بھی خوفزدہ سا ہو کر گاڑی کی ایک سائڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دونوں ٹھیک تھے، یزدان کے لیے یہی کافی تھا۔ اسے اس وقت فکر تھی تو اریبا کی، جس نے اس کی بہن کی چوٹ خود پر لی تھی اور اب زخمی حالت میں تھی۔ گاڑی ہاسپٹل کے باہر رکی تو یزدان جلدی سے اسے گود میں بھر کر ہاسپٹل کے اندر کی جانب بھاگا۔
اس کے پیچھے پیچھے ہی معاویہ اور خدا بھی بھاگے تھے۔ یزدان نے اندر لے جا کر اسے اسٹریچر پر لٹایا اور اسے ICU میں شفٹ کر دیا گیا۔ یزدان کبھی اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھتا جہاں تھوڑی دیر پہلے اریبہ کا وجود تھا، تو کبھی ICU کی طرف دیکھتا جہاں ابھی اسے لے جایا گیا تھا۔ بھائی وہ دونوں روتے ہوئے جلدی سے بھاگ کر یزدان کو لپٹ گئے۔ بھائی کی جان، رونا بند کرو اور ٹینشن نہ لو، کچھ نہیں ہوگا اسے۔ اگر کچھ کرنا ہی ہے تو دونوں اس کی صحت یابی کے لیے دعا کرو۔ یزدان نے دونوں کو پیار سے بہلایا۔ وہ دونوں ہاں میں سر ہلاتے پریئر روم کی طرف چلے گئے، جبکہ وہ بھی اپنا سر ہاتھوں میں گرائے وہیں بینچ پر بیٹھ گیا۔ اسے زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھی، بس سر پر ہلکی سی چوٹ آئی تھی، بازو اور ٹانگوں پر رگڑیں لگی تھی، بس شاک کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے باہر آ کر یزدان کو آگاہ کیا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ تب تک معاویہ اور خدا بھی وہاں آ چکے تھے۔ اسے جب ہوش آیا تو اس نے سب سے پہلے خدا کے بارے میں پوچھا۔ یزدان کو یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ وہ کم از کم اس کی بہن کی فکر تو کرتی ہے۔ یزدان ڈرائیور سے کہہ کر اپنی کار بھی منگوا چکا تھا۔ وہ تینوں اریبہ کو گھر ڈراپ کر کے اس کی ماما کو ریلیکس کر کے وہاں سے جا چکے تھے۔ انہوں نے اریبہ کی ماما کو یہی بتایا تھا کہ وہ اچھلتے کودتے ہوئے گر گئی تھی، زیادہ چوٹ نہیں آئی۔ یہ تینوں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔